بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ یہ کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، آسمان پر آتے جاتے تھے، زمین کی فصلوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پر قتل و غارت گری شروع کر دی۔ ان کی خون ریزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جنات کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کے فساد سے زمین پاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان بھی ان میں شامل تھا۔ ان کا نام عزازیل تھا۔ اپنے علم اور عبادت کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ چڑھ کر ممتاز اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ جب جنات کو مار مار کر پہاڑوں وغیرہ پر دھکیل دیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گیا۔ اس نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں اور میری اولاد ان فسادات میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اس طرح یہ فرشتوں کی مار سے محفوظ رہا، اسے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیلا نہ گیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا، ساتھ خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگا، کیونکہ اور تم کوئی جن رہ نہیں گیا تھا۔ اب اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتا تو یہ بھی سن لیتا اور ان سے پہلے لپک لپک کر وہ کام انجام دے ڈالتا یا فرشتوں کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا۔ اس طرح آسمان میں فرشتوں کے درمیان اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں یہ امید کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرشتوں تک پہنچا، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اس ارشاد سے اس نے جان لیا کہ یہ قدر اور منزلت اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا۔ اس طرح اس میں حسد کا مادہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو والی آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی اور یہ کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے۔ یہاں تک تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں شہوت اور غصہ وغیرہ رکھے گئے ہیں تو انہوں نے نہایت انکساری سے غرض کیا، الہی، ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں۔ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد کی بنیاد پر نہیں کی تھی، انہوں نے جنات کی حرکات کو دیکھا تھا، اس لیے یہ بات کہی تھی۔ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد اور غصہ وغیرہ ہے ہی نہیں، جبکہ اور ہر مخلوق میں یہ چیزیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس پر پروردگار نے فرمایا، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء، عابدین، زاہد، اولیاء اور نیکوکار ہوں گے جو میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ان میں علماء اور صالحہ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت، شور والی، ہر طرح کی ایک مٹھی اٹھا کر لے آؤ، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مٹھی اٹھا لیں۔ اس وقت زمین نے پوچھا، آپ کس کے لیے یہ مٹی اٹھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا، وہ زمین پر رہے گی، اس میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی، اس کے واسطے ثواب اور عذاب ہوگا۔ اس پر زمین نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی، تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹے اور عرض کیا، الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر حق تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔
ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ موت کے فرشتے مٹی لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں روحوں کو قبض کرنے کا کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر مٹی وہاں رکھ دی گئی۔ یہ جگہ خانہ کعبہ کہلائی، یعنی بعد میں اسی جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر 40 روز تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے کو خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے، اس میں جگہ جگہ خلل ہیں۔ وہ قالب 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بدن میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو پہلے ٹھیکرے کی طرح تھا گوشت پوست اور ہڈیوں کا بنتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن زمین پر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا۔ اس الہام کی بدولت انہوں نے الحمدللہ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار نے فرمایا، یرحمک اللہ یعنی اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ایک جوڑا لایا، وہ خوب سجا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنا دیا گیا، یعنی انہیں عزت کے تخت پر بٹھا دیا گیا، اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بدن میں روح پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ حکم پا کر فرشتوں کی طرف گئے، ان سے کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی کلمات ہم نے تیری اور تیری اولاد کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اب رب العزت نے ان کی کمر پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ ان کی کمر پر پھیرا تو جتنے بدبخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھیں تو ان میں بڑا فرق نظر آیا۔ ان میں خوبصورت، بدصورت، دولت مند، مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے، لنگڑے، غرض ہر طرح کے انسان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم سب گواہ ہیں۔ اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن بنی نوح انسان یہ نہ کہنے لگے ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اس عہد میں انسانوں سے کہلوایا گیا ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر رہ جاتے ہیں۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی نسل نکلنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلاں فلاں تو جنتی ہیں کیونکہ وہ اہل جنت کا ہی عمل کریں گے، اور یہ دوزخی ہیں کیونکہ وہ دوزخیوں جیسا عمل کریں گے۔ اس پر کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب وہاں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہوگا جو دوزخیوں کے کام کرے گا اور توبہ سے پہلے اسی عمل پر مر جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب روحیں آدم علیہ السلام کے بدن سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی
ساری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری نسل ہے۔ ان میں سے ایک چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ داؤد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ اس پر حضرت آدم نے عرض کیا اے پروردگار میں اپنی عمر کے 40 سال انہیں دے دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت آدم کی عمر 40 سال کم کر دی گئی۔ چنانچہ جب موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 40 سال تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، بس یہی انکار ان کی نسل میں رچ بس گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک اب آپ کی نسل میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نسل میں بیمار، کوڑی، برس والے، اندھے، کانے، لنگڑے، لولے، بدصورت، خوبصورت، غرض سبھی طرح کے لوگ دیکھے۔ ان میں انبیاء سراپا نور تھے۔ اس میثاق یعنی عہد کے آسمان اور زمین بھی گواہ بنے تاکہ قیامت میں کوئی عذر نہ بیان کر سکے۔ حضرت آدم نے جب اپنی اولاد کی اتنی کثرت دیکھی تو پوچھا اے پروردگار عالم یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی مر جائیں گے، اور کسی کو ماؤں کے پیٹوں میں رکھوں گا، کسی کو باپوں کی پشت میں رکھوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو انہیں تمام چیزوں کا علم دیا گیا، چیزوں کی خاصیتوں کا علم دیا گیا۔ یہ علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا حق ادا نہ کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی، پھر ان سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے کیونکہ بشری ضروریات کا انہیں کچھ علم نہیں تھا، نہ انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، لہذا انہوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں مگر اسی قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بلا شبہ آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام اور خواص بتا دیے۔ تب پروردگار نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ثابت کر دی تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کے لیے سجدہ کرو، پس سب نے سجدہ کیا مگر شیطان یعنی ابلیس نے انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا؟ ابلیس نے جواب دیا میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے بجھنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نے غرور کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا، چنانچہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نکل جا اس جگہ سے، بے شک تو راندہ درگاہ ہے یعنی تجھے دھتکارا گیا ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ یہ حکم سن کر شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے ڈھیل دے جس دن اٹھائے جائیں گے مردے، یعنی مجھے قیامت کے دن تک موت نہ آئے، موت کی سختی سے بچا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا بے شک میں نے تجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ وعدہ فرمایا تو اس نے کہا قسم ہے میں تیری عزت کی میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوگے جن پر تیری رحمت ہوگی وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بات بھی سچی ہے، میں سچ کہتا ہوں اور ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں، بے شک میں دوزخ کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی فرمایا تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ لعنتی رہے گا۔ شیطان پر پھٹکار ڈالنے اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کرنے کے بعد ان پر اونگ ڈال دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا۔ آدم علیہ السلام کو اسی آپریشن کی خبر تک نہ ہوئی۔ ان کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا کو اپنی پہلو میں دیکھا۔ اب ان دونوں کو حکم ہوا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ خوب کھاؤ پیو، جنت میں سکون اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا۔
یہ بھی دراصل ایک امتحان تھا۔ اس طرح دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس بہت بے چین تھا، وہ بہت حسد محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ جنت میں داخل ہوا اور ان دونوں کے سامنے گیا، پھر ان سے کہنے لگا تم جانتے ہو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ آخر کو تمہارے لیے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا موت کیا چیز ہے؟ اس سوال کے جواب میں شیطان نے موت کی کیفیت بتائی۔ اس کیفیت کو سن کر دونوں کو خوف محسوس ہوا۔ اب شیطان نے کہا اسی کیفیت سے محفوظ رہنے کے لیے اس درخت کا پھل کھانا ہوگا، پھر تم پر موت نہیں آئے گی۔ اس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیطان نے قسم کھا کر کہا بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر اعتبار کر لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کے کھاتے ہی دونوں کا لباس اتر گیا۔ پہلے دونوں ایک دوسرے کے بدن کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اب دونوں کو ایک دوسرے کے بدن نظر آنے لگے۔ اب دونوں درختوں کے پتوں سے اپنے بدن چھپانے لگے اور بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تمہیں جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اب تم یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، وہاں ٹھہرو۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے۔ ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا گیا، ان سے خوشبودار درخت پیدا ہو گئے۔ جنت سے نکلنے کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہت رنج تھا، وہ زمین پر آنے کے بعد بہت روئے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کے غم میں 200 سال تک روتے رہے۔ اس بارے میں مختلف روایت ہیں آپ کتنا عرصہ تک روتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ ان الفاظ میں دعا مانگے اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور رخسار پارا ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام جب گناہ پھل کھانے والا سرزمین ہوا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو توبہ کے سلسلے میں بہت پریشان تھے۔ ایسے میں انہیں یاد آیا کہ جب وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا اس وقت انہوں نے اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تھا تو آپ نے وہاں لکھا پایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود پوچھا آپ کو ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ جواب میں آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے پیدا ہونے کے بعد عرض عظیم پر آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم توبہ کے وقت کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم نے توبہ قبول کر لی اور فرمایا میں نے تجھے بخش دیا۔ اس وقت بی بی حوا جدہ میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول ہونے کے بعد میدان عرفات میں آئے، حضرت حوا بھی وہیں آ گئیں۔ رنج و غم اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان تک نہ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، اسی لیے اس میدان کا نام میدان عرفات مشہور ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہو گئی، پھر انہوں نے اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے لگی، ان کے ہاں بچے جوڑواں کے صورت میں پیدا ہونے لگے۔ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیا جاتا۔